آپ کے آباء و اجداد میں سبت رسول، شبیہ مصطفیٰ، نواس مصطفیٰ، نور چشم سیدہ کائنات، امین علوم مصطفیٰ و امین علوم مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت بھی آج 28 صفر المظفر کو ہوئی۔ بیان تو اب میں کروں گا، میلاد شریف بھی آ رہا ہے، اگلا مہینہ میلاد شریف کا بھی ہے، ابھی 2 منٹ لانے میں 5 منٹ نہیں 2 منٹ بھائی تنگ ہو رہے ہیں تو یہاں چھوڑ دیتے ہیں پھر اگلی بار۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے بعد 2 منٹ انشاءاللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بس یہاں سے بات کروں گا چونکہ شہادت کی بات ہے کہ کوفہ میں جب حضرت مولا علی چلے گئے نا مدینہ طیبہ سے کوفہ، ہم مدینہ والی ساری باتیں پھر کبھی کریں گے کہ زبان چسائی، مصطفیٰ نے گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ امت کا سردار ہے، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کی گود میں دیکھا اور آپ نے کہا مولا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر، اور جو اس سے کرے تو اس سے کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد مجھے امام حسن سے ٹوٹ کر محبت ہو گئی۔ حضور جہاں حسن مجتبیٰ کو چونتے تھے، فرمایا جب آخری وقت تھا میرا، اس وقت میں امام حسن کو کہتا جہاں مصطفیٰ کے لب لگے ہیں بتا وہ جگہ۔ فرمایا امام حسن کپڑا اٹھاتے، ابو ہریرہ اس کو آگے بڑھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں کہ جب حضرت مولا علی کے ساتھ کوفہ منتقل ہوئے تو اس وقت جتنی جنگیں مولا علی نے لڑی، ساری جنگوں میں صف اول میں جو جوان کھڑا ہوتا اس کا نام امام حسن مجتبیٰ تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے والد کے بارے میں گالیاں سنی ہیں، منبر پر لوگ بیٹھ کر مولا علی کے بارے میں گالیاں نکالتے، امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں گالیاں نکالتے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی تو شہادت مولا علی کے بعد وسیع اور خلیفہ خامس اور امین علوم مصطفیٰ و امین علوم مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ بنے تو 70,000 کا لشکر وہ تھا جو کہنے لگے امام حسن ہم سر پر کفن باندھ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کی قسم اس وقت تک ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اپنی جانیں آپ کے قدموں پر نچھاور نہیں کر لیتے۔ جب ان 70,000 کے لوگوں کو دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام کے اندر، چونکہ حکومت و سلطنت ادھر حضرت مولا علی کے دور میں ہی انہوں نے مولا علی کو تسلیم نہیں کیا تھا، آپ کو پتہ ہے آپ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی حکومت سلطنت قائم کر لی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیں۔ حضرت مولا علی نے کہا آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کے بعد مل کر ان کے قاتلین کو جانتے اور پہچانتے ہیں، مگر مقصد حکومت و سلطنت کا تھا، عثمان غنی کے شہیدوں کا مسئلہ نہیں تھا، امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ چونکہ وہ صحابی ہیں اس لیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کا جو بھی صحابی ہے وہ ان کے بارے میں ہم ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت مولا علی خلیفہ بنے، میں نے تسلیم نہیں کیا، اب ان کے بیٹے امام حسن ہیں اور اتنی دنیا دور دور تک ہر طرف سر ہی سر دکھائی دیتے تھے، اتنے لوگ حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی، انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا، میدان میں اترے، دو لشکر جیسے حضرت مولا علی کے ساتھ جنگ صفین ہوئی، اس جنگ میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا الحق مع علی، حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ اس وقت بھی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حق کبھی بھی علی سے جدا نہیں ہے، جہاں علی ہے وہی حق ہے اور جہاں حق ہے وہی علی ہے۔ اب حضرت علی کو شہادت ہو گئی تو حق حضرت امام حسن کے ساتھ آ گیا، اب مقابلے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو لشکر بہت بڑا ہے، حضرت عمر بن عاص کو بھیجا، جاؤ اگر ہم ان سے لڑے تو ہماری تو سلطنت اور حکومت ختم ہو جائے گی، یہ امام حسن آ جائیں گے، غالب آ جائیں گے، ان کی خلافت قائم ہو جائے گی،
ہم کیا کریں گے؟ لہذا صلح کا پیغام دیا۔ اب ظاہری بات ہے، اتنا بڑا لشکر ہو، اتنی طاقت ہو، 70,000 سے زائد لوگ آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو، تو اس وقت آپ قدم پیچھے ہٹائیں گے، اور سامنے کامیابی بھی نظر آتی ہو تو قدم پیچھے ہٹائیں گے، اور مولا علی کے ساتھ ساری جنگوں میں حصہ لیا ہو جس جوان نے، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ شیر خدا کا بیٹا، امام حسین کا بھائی، مصطفیٰ کی زبان چوسنے والا، ارے جن کو علم و حکمت مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہو براہ راست، وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت ہے حلیم، اگر اس کا مظہر دیکھنا ہے تو امام حسن کو دیکھیں۔ کس کو دیکھیں؟ امام حسن کو دیکھیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس وقت دو لشکر آمنے سامنے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ذرا سنیں غور سے، یہی سنانا چاہتا ہوں۔ ان ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا یہ میری گود میں دیکھ رہے ہو چاند جیسا مکھڑا، فرمایا معلوم ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، ھذا سید، یہ تمہارا سردار ہے۔ حضور نے کہا تمہارا سردار ہے۔ دیکھنا اللہ رب العزت دو گروہوں کے درمیان صلح کا سبب اسی میرے بیٹے حسین کو بنائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جب سامنے تھے، حدیث آپ کے بھی ذہن میں تھی، آیت قرآن آپ کے بھی ذہن میں تھی، آپ نے فرمایا اگر میں لڑا لوگ کہیں گے امت محمدیہ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے حسن مجتبی، لہٰذا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صلح کا پیغام آیا، مگر صلح کی ایک شرط ہوگی، یہ شرط کوئی نہیں بیان کرتا، یہ شرط کوئی نہیں بیان کرتا، یہی وجہ بنی تھی شہادت کی۔ حضرت امام حسن مجتبی نے کہا میں خلافت جو میرا، آپ کھڑے ہو گئے نا لوگوں کے سامنے، آپ نے فرمایا میرا اور امیر معاویہ کا اختلاف تھا خلافت کے اندر، اگر امیر معاویہ حق پر ہے، اگر امیر معاویہ حق پر ہے تو میں سلطنت اور حکومت ان کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر میں حق پہ ہوں، اور ساتھ فرمایا ہم پہلے بھی حق پر تھے آج بھی حق پر ہیں، فرمایا میں حق پر ہوں تو پھر میں مسلمانوں کے خون کے بدلے یہ حکومت اور سلطنت ان کے سپرد کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت جملہ! فرمایا اگر وہ حق پر ہے تو میں ہی سپرد کرتا ہوں خلافت و سلطنت، اور اگر میں حق پر ہوں، اگر وہ حق پر ہے تو ان کو حکومت و سلطنت، اور اگر میں حق پر ہوں اور حق پر میں ہی تھا اور ہوں، اور فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے کہیں گردنیں نہ کٹ جائیں، اتنا خیال تھا، ہے ان کو، ان کے نانا جان کو بھی تو پیار تھا نا امت سے، کرم تھا، رحمت تھا، شعار تھا کہ ہمارے جرموں کو تو حضور اپنے آنسوں سے دھوتے رہے ہیں۔ اب حضرت امام حسن مجتبی، اب کیا تھا، آپ نے صلح کر لی، جب صلح کر لی تو لشکر میں سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے حملہ کیا حضرت امام حسن مجتبی پر۔ آپ وہاں سے مدائن تشریف لے گئے، وہاں بھی لوگوں نے خنجر مارے، پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، صلح تو ہو گئی مگر مدینہ طیبہ کے اندر بھی لوگوں نے آپ کو گالیاں نکالی معاذ اللہ، اور کہا کہ آپ نے مسلمانوں کو معاذ اللہ ذلیل کر دیا ہے، آپ لڑ سکتے تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، کیا آپ بزدل ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ امام حسن نے فرمایا جو ساری زندگی شیر خدا کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑتا رہا ہو کیا وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں صرف مسلمانوں کے خون کے تحفظ کے لیے میں نے صلح کی ہے، اور اس صلح میں شرط کیا تھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ شرط یہ تھی کہ آپ نے کہا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے صلح تو کر لی، لیکن آپ کے بعد جب آپ حکومت و سلطنت چھوڑیں گے یا آپ کا وصال ہو گیا تو پھر خلافت امام حسن کے پاس آئے گی، اس شرط پر آپ کو دے رہا ہوں۔ اب یہ تو منظور نہیں تھا، یہ تو منظور، اگر منظور ہوتا تو مولا علی سے کون جنگ صفین ہوتی؟ بس پھر آپ کو فتنے اور فسادات کے ذریعے کیا ہوا، زہر دیا گیا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر آتا ہے آپ کی بیوی نے کھجوروں میں زہر ملا کر دیا، بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آپ کو زہر دینے کے لیے غلام خریدے گئے، ان غلاموں نے پانی کے اندر زہر ڈالا،
5 سے 6 مرتبہ آپ کے جسم پاک میں زہر گیا، اور زہر ایسا زہر قاتل تھا کہ آپ کا جگر پھٹ گیا اس زہر سے، اور آپ کو الٹیاں ہوئی۔ اس کے بعد حالت خیر ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، کہا بھائی جان بتائیے آپ کا قاتل کون ہے، اس کو سزا دی جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا بدلہ وہ لے گا۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن نے اپنے قاتل کا نام نہیں بولا تو پھر ہم کون ہیں قاتل کا نام بولنے والے؟ یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ آپ نے امام حسین کو بلایا اور کہا بھائی ایک گزارش ہے، میری وصیت ہے۔ کہا کہ بھائی بتائیں۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے، میں نے خواب دیکھا میرے ماتھے پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لکھا تھا۔ بس میں سمجھ گیا کہ کل کا دن مولا سے ملاقات کا دن ہے، مصطفیٰ سے ملاقات کا دن ہے، مجھے معلوم ہے میری شہادت ہوگی۔ اے بھائی جب شہادت ہو جائے تو میرا جنازہ اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنا کہ حضور کا بیٹا آ گیا ہے، اس کو اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائے، جہاں صدیق اکبر، جہاں عمر فاروق، وہاں مجھے بھی جگہ مل جائے، اور اگر فتنہ اٹھے فساد اٹھے تو حسین تلوار نہیں اٹھانی، مجھے بقیع میں پھر دفن کر دینا۔ اسی طرح آپ کی وصیت ہوئی۔ آپ کا وصال پاک جب ہو گیا تو آپ کا جنازہ لے کر جایا گیا۔ اب جنازہ بھی کسی شامی نے پڑھایا تھا، اجازت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی جنازہ بھی پڑھانے کی کہ حضرت امام حسین پڑھاتے جنازہ، یا آپ کے حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے کوئی ہوتا، آپ کے بھائیوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ یہ ظلم تھا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا۔ اہل بیت نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ وصال ہو گیا، جنازہ بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی، انہوں نے کہا کہ اجازت ہے آپ لے جائے۔ مروان کھڑا ہوا، سینکڑوں سپاہی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جو خون خرابہ پہلے نہیں ہوا تھا وہ اب ہوگا۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ اب دوسری وصیت پر عمل کرتے ہیں، بس آپ کا جنازہ مبارک، آپ کا جسد پاک بقیع شریف میں سیدہ کائنات کے پہلو میں حضرت امام جعفر الصادق ہیں، ایک جانب سیدہ کائنات ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں ان کی بڑی قربانیاں اہل بیت کی۔ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کا قرب حاصل کرو۔ حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت قیامت تک کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر حضور کہتے صحابہ اور قرآن جدا نہیں ہوں گے تو صحابہ تو 100 سال 150 سال کے بعد تو نظر ہی کوئی نہیں آیا، مگر اہل بیت آج بھی ہیں، اسی لیے قیامت تک رہیں گے، اور اسی طرح قرآن بھی قیامت تک رہے گا۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت، اور آج میں نے بہت وقت لیا ہے آپ کا، ایک منٹ بڑے جلدی جا رہا ہوں، وقت لیا انشاءاللہ۔ آئندہ جو بجٹ مبارک ہم 35 یا 40 منٹ پر انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کرنا تھا، مگر آج 2 خطابات اکٹھے ہو گئے۔ اللہ پاک جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، میرے علی شاہ کے فیض و برکات رحمت اللہ تعالی، امام حسن مجتبیٰ کے فیض و برکات اللہ پاک عطا کرے۔